اپنے آپ کو مسلمان کہنا آسان ہے، مسلمان بن کے رہنا یہ مشکل کام ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں کہ مسلمان بن کے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں مسلمان کی ڈیفینیشن کی، مسلمان کے بارے میں بتایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہوں، دوسروں کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت آبرو محفوظ، کوئی فکر نہ ہو ان کو، یہ مسلمان ہے اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس میں یہی میسج دیتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم فکر مت کرو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت میرے سے محفوظ ہے، مجھ سے فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور جس بندے سے دوسرے کی جان، مال، عزت محفوظ نہ ہو، شریعت کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ عجیب نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ طاقتور نہیں اور کسی کو ایک تھپڑ ماریں گے تو وہ الٹا آگے سے 2 تھپڑ لگائے گا۔ آپ ایک جوتا لگائیں گے اور جواب میں 10 جوتے خود کھائیں گے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کمزور بھی طاقتور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ زبان سے ایسی بات کرے کہ دوسرے کا دل دکھے۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے پاس ہونا بھی ضروری نہیں۔ دوسرے شہر میں بیٹھ کے کوئی بات کریں اور اس بندے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب جو فوت ہو گئے ان کو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن زبان سے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے۔ جیسے بعض لوگ سلف صالحین کو برا کہتے ہیں، ان کی روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، ہاتھ سے جو انسان زخم لگاتا ہے وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے، جو زبان سے زخم لگاتا ہے وہ کبھی ہرا بھی نہیں ہوتا، وہ کبھی مندمل بھی نہیں ہوتا، زیادہ دل دکھتا ہے۔ شریعت نے قانون بنا دیا تکف شرک عن الناس، تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہر انسان کے اندر شر ہوتا ہے، جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ جس نے اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا وہ اچھا انسان، اور جس کے اوپر شر غالب آ گیا وہ برا انسان۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اور کسی کو اپنی تکلیف سے بچانا یہ صدقہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔
مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے مذاق کرنے کو، دل میں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے اس کو مذاق کریں، آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے جذبے کو روکا، اس پر اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو تقاضائے گناہ سے بچنے پر بھی شریعت اجر دیتی ہے۔ تو زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ اول تو دوسروں کے دلوں کو خوشی دیں، اور اگر کسی کا دل کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دیں۔ اول تو آپ دوسرے کی تعریف کریں، اگر تعریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی غیبت تو نہ کریں۔ اول تو اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کریں، اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی تو نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بہت بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کا احساس نہیں ہوتا ان کو۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں جو بے حس ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے، صائمۃ الدہر تھی اور قائمۃ اللیل تھی، ساری رات تہجد پڑھتی، سارا دن روزہ رکھتی، نیک بیوی تھی۔ اس زمانے میں ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، تو کوئی کھانا بچ جاتا تو اسے ہوادار جگہ پہ کھلا رکھا جاتا تھا۔ اس نے چند مرتبہ اپنا دودھ رکھا، رات کو بلی آئی اور دودھ پی گئی۔ اب اس عورت کو بڑا غصہ تھا، بلی نے میرا دودھ پی لیا۔ اس نے کہا اچھا میں اس کو پکڑوں گی نا تو اس کو خوب سزا دوں گی۔ ایک دن اس نے بلی کو پکڑ لیا، اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں اس بلی کو نہ کھانا دوں گی نہ پانی دوں گی، اس کو بھوکا پیاسا رکھوں گی، سزا دوں گی اس نے میرا دودھ کیوں پیا۔ وہ بلی ایک دو دن کے بعد مر گئی۔ حدیث پاک میں ہے جیسے ہی بلی مری اللہ نے اس عورت کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ بے حس عورت دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں کرتی، وہ نمازیں پڑھنے والی تھی، وہ روزے رکھنے والی تھی، وہ نیک بیوی تھی، مگر بے حس تھی، اس کی بے حسی اللہ کو ناپسند آئی۔ اگر ایک جانور کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے تو کسی انسان کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے بے حس نہ بنیں، دوسرے کی تکلیف کا ہمیشہ احساس کریں۔